بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے اور شگون نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اسباب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سبب وہ ہیں جو یقینی ہیں، جیسے کھانا پینا، کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، پینے سے پیاس ختم ہوتی ہے، تلوار سے انسان مر جاتا ہے اور آگ سے چیز جل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ اسباب بھی اللہ ہی نے بنا رکھے ہیں، اور ان اسباب کو نتیجہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ دوسرا درجہ اسباب کا یہ ہے جو ظنیات میں سے ہے، یعنی جن پر نتیجہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، جیسے علاج معالجہ، اور اسی طریقے سے جھاڑ پھونک جب کہ وہ جائز ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، تعویذ، دم وغیرہ۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ وہمیات کا ہے کہ جس کا ہونا بہت شاذ و نادر اتفاق سے ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی اسباب کی دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ جیسے یہ من کے موتی اور نگ وغیرہ، فلاں انگوٹھی پہنو تو یہ ہو جائے گا، فلاں کرو تو یہ ہو جائے گا، اس قسم کی ایک پوری سیریز ہیں جن کا جو لوگوں کے اندر رائج ہے۔ تو شریعت نے اس میں سے جو یقینی سبب ہے اسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر کھانا نہ کھائے اور بھوکا مر جائے تو وہ گناہ گار ہے، لیکن جو وہمی سبب ہے اس کے بارے اس سے منع کر دیا ہے کہ اس سے پیچھے نہیں پڑنا۔ جو بیچ کا درجہ ہے جسے ظنی سبب کہتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت نے حکم نہیں دیا اور منع بھی نہیں کیا۔ اس لیے یہ والا سبب، یعنی بیماری جب آ جائے، کوئی تنگی تکلیف آ جائے، تو اس کے لیے علاج اختیار کرنا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا علاج ہو، جسمانی علاج ہو، چاہے طب کا ہو، چاہے ہومیوپیتھی کا ہو، چاہے ایلوپیتھی ہو، یا دم تعویذ وغیرہ اختیار کرنا جبکہ جائز ہو، یہ جائز ہے۔ اس کا حکم فرض واجب کا نہیں ہے، اس لیے علاج سنت ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی باوجود پیسے ہونے کے، باوجود استعداد ہونے کے علاج کو اختیار نہیں کرتا، دوائی نہیں لیتا، تو وہ آدمی گناہ گار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی باوجود اسے پتہ ہے کہ یہ تعویذ میں پہنوں گا تو اس سے مجھے شفا مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ تعویذ نہیں استعمال کرتا، جائز ہونے کے باوجود، تو یہ بندہ گناہ گار نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے خواص اور ایک ہے عوام۔ خواص کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر اس کو اختیار نہیں کریں گے تو وہ لائق تعریف ہیں، ان کی شریعت میں تعریف آئی کہ یہ تو اس 70,000 میں جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، لیکن یہ محدود سے لوگ ہوں گے۔ جبکہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالے، وہ ایسا توکل اختیار نہ کرے کہ آج تو وہ توکل اختیار کر رہا ہے، کل کو اللہ سے شکوہ شروع کرتے، نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نارمل انداز میں زندگی گزارے، اللہ کا شکوہ شروع نہ کرے،
کیونکہ خواص اور عوام کا آپس میں فرق ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں گھر کا سارا مال لے آئے، آپ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ایک اور صاحب آئے اور آ کر ایک سونے کا انڈا دیا، انڈے کے برابر سونا لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس یہی تھا اور میں لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرما دیا اور بڑے غصے سے واپس فرمایا، اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خواص میں سے تھے کہ وہ توکل کر سکتے تھے، صبر کر سکتے تھے، جبکہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، وہ جذبات میں آ کر کوئی بات کر دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے تو وہ اس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ کوئی اگر توکل کرنا چاہے علاج معالجے کو، چاہے وہ دم درود کی قبیل سے ہو یا دوائی کی قبیل سے ہو، اس کو ترک کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ استعداد رکھتا ہے اور توکل کی استعداد رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ قابل تعریف ہے، لیکن عوام کو اس معاملے میں ذرا احتیاط رہنی چاہیے، وہ اپنے حساب سے چلتے رہیں جس حساب سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔